سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا کو سننا کیسا ہے، اور اگر آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں سننا چاہیے تو آپ خود سنتے ہیں، تو کیا صرف علماء ہی سنیں؟ عالم سن سکتے ہیں، جاہل نہیں سن سکتے۔ میں وہ کلپ سن لیتا ہوں جو کوئی مجھے بھیج دیتا ہے۔ اچھا لوگ کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ لوگ اس لیے بھیجتے ہیں کہ صاحب اس کا کیا جواب ہے۔ اب جواب تو میں جب ہی دوں گا نا جب سنوں گا، جب سنوں گا نہیں تو میں جواب کیسے دوں گا؟ عام آدمی اس لیے نہیں سن سکتا کہ عام آدمی کے مائنڈ میں اس کا جواب نہیں ہوتا۔ تو آپ کے پاس دفاعی پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح اور کھوٹے کا، صحیح اور غلط کا آپ فرق کرتے چلے جائیں، پھر آپ کسی کو بھی سنیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا ہے، سکھوں کی پڑھتا ہے، عیسائیوں کی پڑھتا ہے، یہودیوں کی پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، اور اس کے صفحے سطریں، ان کے چیپٹر، ہر چیز زبانی یاد کی ہو، رٹا لگایا ہوا ہے۔ اب اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ ان لوگوں سے بات بھی نہ کر سکتا۔ ہاں اگر آپ لوگوں نے کسی سے جا کر مناظرہ کرنا ہے، پھر آپ کو اس کے مورچے جاننے کے لیے آپ کو اس کو سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کی کمزوریاں پکڑنی بھی چاہیے، اور اگر کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ وہ اپنی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد غالباً پروگرام میں کوسچنز لے رہے تھے، اور اس میں پیچھے ایک کوسچن کرنے والے نے جس انداز میں کوسچن کیا اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ قسم کا کوسچن تھا، کیونکہ اس کوسچن کے اندر وہ جواب بھی خود سے دے رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو ہم سن سکتے ہیں، اور اگر آپ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں سن سکتے تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں بھی اسے سنتا ہوں، تو کیا صرف عالم سن سکتا ہے، غیر عالم نہیں سن سکتا؟ ادھا جواب خود دیتے ہیں۔ اس تو ہی منو اندازہ ہو گیا کہ سوال بنا کے لکھا گیا۔ عام بندہ جب سوال پوچھے گا وہ اتنا ہی پوچھے گا کہ انجینئر صاحب کو سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ جو آگے اتنی کرالریز تھی وہ بتا رہی تھی کہ پلانٹڈ کوسچن تھا، اس پہ انہوں نے جو باتیں کی وہ 3 ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اندر۔ ٹاپک نمبر 1، انہوں نے کہا کہ عالم سنے جاہل نہ سنے، یعنی صرف علماء سن سکتے ہیں، عام جاہل جو عوام ہے وہ نہیں سن سکتی، یعنی نہ ہی سمجھو۔ اچھا، اور پھر انہوں نے اس کی ریزن یہ بتائی کہ عام بندوں کے دماغ میں چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا، یعنی جواب تلاش کرنا ہے، بجائے یہ کہ جو بندہ بات کہہ رہا ہے میں چیک کروں کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو بجائے یہ کہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کھول کے خود پڑھوں اور اس بات کو قبول کروں، ان کا چونکہ جواب نہیں ہوتا اس لیے سننا ہی نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عام آدمی کھرے کھوٹے کا فرق نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے عام بندوں کو نہیں سننا چاہیے، صرف علماء کو۔ دیکھیں اس کے جواب میں عرض کروں گا کہ قاری صاحب اگر یہی اصول بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع عوام رکھتی کہ وہ آپ کے علماء کی بات کو نہ سنتی یا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھتی تو وہ اپنا فرقہ چھوڑتی؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں بریلویوں، دیوبندیوں کے، شیعہ کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے فرقے کے سوا کسی اور عالم کی بات نہیں سننی، آپ نے خود قرآن و حدیث نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ سیم وہی گالی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنی پبلک کو حق سے روکنے کے لیے، وہ گالیاں اہل حدیث مجھے دے رہے ہیں۔ ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ حق پتہ چل چکا ہے کہ جو حالت بریلوی اور دیوبندی علماء کی اہل حدیث کی عوام اور ان کے علماء کے سامنے تھی، وہی حالت اہل حدیث کے علماء کی ہمارے سٹوڈنٹس کے آگے ہو چکی ہوئی ہے۔ نسدے جے کدھر 2812 ہی نہ دکھا دے کو بخاری دی، تو تم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، 2812 تو غائب نہیں ہوگی، تمہاری گیچی مروڑے گی، بنو امیہ نہیں بچتی انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ طریقہ واردات ان کا، یہ لوگ رسک لے سکتے ہیں، تم لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو۔ آج تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد اس فرقے سے زیادہ ہے الحمدللہ۔ تم لوگ یہ رسک لے سکتے ہو کہ اس قسم کی بات کرو کہ جی کسی کو نہیں سننا، پھر دوسرے کہیں گے ٹھیک ہے ہم تمہیں بھی نہیں سنیں گے، تم بھلے قرآن و سنت سے حوالہ پیش کرو، ہم اسے نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے علماء نے منع کیا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنے سے اور کسی اور عالم کو سننے سے۔ جس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف حدیثیں وہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنی۔ امام مسلم مقدمے میں لکھ رہے ہیں میں نے عوام کے لیے لکھی ہے مسلم شریف، یہ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے صرف روح الیدین والی حدیثیں ہیں، وہ بھی سرکار صرف آپ کی عوام کے لیے ہیں۔ جو بندی بریلوی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو عوام کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے روح الیدین نہیں کرنا۔ لو سامو، اہل حدیث علماء اکثر کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم قرآن بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اپنے بزرگ بابوں کی باتیں لے آتے ہیں، ان سمجھ لگ گئی ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، تم ابن تیمیہ کی باتیں لے آتے ہو بنو امیہ کے دفاع میں۔ ہم بخاری مسلم پیش کرتے ہیں، تم اپنے بزرگوں کا فہم لے آتے ہو بخاری مسلم کے مقابلے پہ۔ اور امام مسلم کا فہم یہ ہے کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हक की बात पूछी गई और उसे मालूम थी, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, और उसने वो बयान नहीं की, क़यामत के दिन आग की लगाम उसके मुंह में डाली जाएगी। मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर के पहले सफे पे ये हदीस लिखी हुई है, और इससे भी बढ़कर इसके ऊपर मैंने आयत लिखी है सूरतुल बकरा की, कि जो लोग हक बात को छुपा लेते हैं उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत, जब तक कि उस हक बात को बयान ना कर ले, तौबा ना कर ले और उसे बयान भी ना करते। सिर्फ तौबा से भी नहीं कबूल होगा, इनको ये सारी चीजें बयान करनी होंगी। ये इसी तरीके से है, अगर कोई कादियानी पूरी जिंदगी कहे कि मैंने किसी दूसरे से खत्म नबूवत का फार्म नहीं समझना, क्योंकि हमारे कादियानी बड़ों ने, जो मुरब्बी हजरात हैं, उन्होंने मना किया कि आपने दूसरे उलमा को नहीं सुनना, आप गुमराह हो जाओगे। उधर ये सारे इतनी लंबी जुबान निकाल के कहेंगे नहीं नहीं ये कोई बात है करने वाली, सारों की बात सुननी चाहिए, सारों की सुननी चाहिए, इंजीनियर साहब की क्यों नहीं सुननी चाहिए? ओए वाबियो, कल तक तुम लोग ये कहते थे कि शैतान भी अगर सही बात करे, तो बुखारी में लिखा हुआ है कि हजरत अबू हुरैरा को इंसानी शक्ल में आयतुल कुर्सी का वजीफा शैतान ने सिखाया था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो है तो झूठा था, लेकिन उसने बात सच्ची की कि जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए, सुबह तक एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत पे मामूर हो जाता है। कल तक तो तुम इस किस्म की बातें करते थे, आज तुमने अपनी डॉक्टर नहीं बदल ली है। अब उस हदीस में ना तारीफ कर लो कि शैतान भी अगर सच्ची बात करे तो आपने ले लेनी है, सिवाय इंजीनियर के। मैं कितना भी गुमराह हो जाऊं शैतान से, तो बाद ही मेरा नंबर आता है ना। शैतान की सच्ची बात लेने के लिए तैयार है। इंजीनियर साहब की कुरान और हदीस से जो रेफरेंसेस हैं वो कहते हैं नहीं, आपने नहीं सुनने। कितना जुल्म है। फिर जामिया तिर्मिज़ी में है एक रवायत, उसकी सनद में कलाम है, लेकिन उसे स्पोर्टिव इब्ने बास का कौल हमारे उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ने मिशकात के फुटनोट पे लिखा कि हिकमत मुमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से भी मिले हासिल कर लो, सवाए इंजीनियर साहब के आजकल के ब्रैकेट में। ये बातें मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि इतना जुल्म, जिस तरह मुझे बरेलवियों पे गुस्सा आता है ना, कि कल तक तो तुम थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर नेज़े की नोक पे रखे हुए थे देवबंदियों को, और गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर अहले हदीसों और देवबंदियों को। आज जब तुम्हारे घर में गुस्ताखाना इबारतें निकली हैं चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी, आज जो है वो तुम्हें डॉक्टरी नहीं भूल गई अपने वाली। सेम यही काम हुआ अहले हदीस के साथ। कल तक ये कहते थे वो छोड़ो जी उलमा को, बड़े से बड़ा कोई इमाम हो, ये तो इमाम हनीफा को भी समझते थे क्योंकि इनका लंगोटिया यार है, हनीफा हनीफा कहते होते थे। बाकी किसी आलिम को इन्होंने क्या मानना है, और जी रसूलुल्लाह के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, बड़े से बड़ा कोई इमाम हो, कोई साहबा की इतनी तौहीन करते थे ये। अब्दुल्लाह इब्ने उमर से जब हम दाढ़ी काटने वाली रवायत पेश करते थे बुखारी में, तो ये कहते थे हमने इब्ने उमर का कलमा तो नहीं पढ़ा। तो अब तुमने मुआविया इब्ने अबी सुफियान का कलमा पढ़ लिया, इब्ने उमर का तो नहीं पढ़ा, बनु उमैया का कलमा पढ़ लिया तुमने। ये वो सेम जुमले हैं जो तुम बोला करते थे। ये सारी बातें मुझे इसलिए पता है कि मैं सारे फिरकों में रहा हूं। हां, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं इन जिन्नों के भी प्यो हैं। इसलिए मैंने इनके कल्चर को प्रैक्टिस करके जब मौका मिलता है मैं वो एग्जाम्पल बयान कर देता हूं। मुझे पता है ये कैसे सोचते हैं, अवाम को क्या फकियां करवाते हैं। जो जो फकियां ये करवाते थे ना, और अपने मुखालफीन की फकियों का जवाब देते थे, आज इनके गले की हड्डी वो बन गई है। तो इस तरह तो तुम भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर लो कि जी आलिम सुनेगा जाहिल नहीं सुनेगा। सरकार, अगर बरेलवी देवबंदी अवाम ने अपने आलिम की बात सुनी होती ना, तो आज तुम्हारी मस्जिदों में एक नमाजी भी ना होता। वैसे ही थोड़े हैं। अब तो इनकी मस्जिदों में ज्यादा नमाजी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये अपने काम होते हैं। जेलों में 40 से ज्यादा मस्जिदें ऑलमोस्ट पूरे जिला जेलम में। आप किसी मस्जिद में चले जाएं, अगर आपको 4 या 5 नमाजी नजर आए ना, तो उसमें से 3 हमारे स्टूडेंट्स होंगे। अगर कहीं 10 नजर आ जाए तो 7 हमारे स्टूडेंट होंगे। ये इनकी टोटल आउटपुट है। लेकिन क्रेडिट है कि मस्जिदें बनाती हैं। इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मस्जिदें नहीं आपने छोड़नी, ये मस्जिदें हमारी हैं, बनाएंगे, ये है हमारी। ड्राइवर इनका ही होगा आगे मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सवारियां हमारी होंगी। चंदा भी देना है, ये नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर की हद तक है, किराया दे के आना जाए। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट कर रहे हैं मस्जिद को अल्लाह के लिए, तो खारी कमाई है इन्होंने। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ अहले हदीस की इस मुखालफत करने का, जिल्लत कमाई है इन्होंने। सलाम पेश करता हूं मैं उन अहले हदीस को जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, अगरचे वो भी मुझे गुमराह समझते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली है कि उन्होंने ये जलील हरकत नहीं की। लेकिन जो जो ये जलील हरकत पे उतरा है वो बचा कोई नहीं है। मेरा ख्याल है शायद वो समझदार लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, वो फिर चंद बंदे खास हो जाएंगे, उनको भी ये तंग करेंगे कि तुसी भी क्लिप रिकॉर्ड कराओ, तो खाम खा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चाहता हूं सारे कराओ, जो रह गए वो भी करवाओ, मैं तो आड़े हाथों लूंगा सबको। अल्लाह के फजल से हमें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ता।
لوگ کہتے ہیں جی اتنے مخالفین کر لیے تو دیکھ لو رزلٹ بھی تو دیکھ لو نا. جتنے مخالفین زیادہ ہیں اتنا ہی زیادہ دعوت کا کام پھیل رہا ہے. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. میرے پاس تو کوئی چندہ بک نہیں تھی, کوئی مدرسہ نہیں تھا, کوئی پیسہ نہیں تھا اس طرح کا کہ میں اپنی پبلسٹی کرتا. ان کی مہربانی ہے نا, انہوں نے جمعے پڑھائے, رمضان نشریات میں مجھے ڈسکس کیا, میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے, کبھی مجھے قادیانی کہا, کبھی قادیانی نواز کہا, ایک ایک کر کے سارے لوگ ننگے ہو گئے, کوئی بھی نہیں بچ رہا. نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر بچا ہے, نہ کوئی مولویوں کا فرنٹ مین بچا ہے. دیکھیں کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں, کتنے کتنے بلنڈر ہو جاتے ہیں ان سے. اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے فضل سے, لیکن نقصان اگر ہوگا تو یہ اپنا کریں گے, مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹاپک نمبر 2, انہوں نے کہا کہ میں انجینئر صاحب کا صرف وہ کلپ سنتا ہوں جو لوگ مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ قاری صاحب اس کا جواب کیا ہے. پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ زیادہ میں نے کہہ دیا. پھر انہوں نے اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر کوئی حق بات ہو تو ہمیں قبول بھی کر لینی چاہیے. قاری صاحب وہ جو حق بات میری آپ نے قبول کی ہے, کوئی ایک بات مجھے بتائیں نا. اگرچہ آپ نے بہت ساری قبول کی ہے, یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو جی ٹی وی پہ آپ نے جرت دکھائی ہے, اس کے پیچھے میں ہوں, کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اور آپ کے مشترکہ مخالفین مان رہے ہیں کہ اس میں مرزا کی روح آ گئی ہے. یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کے جیلم والے محبوب کرتے ہیں. جیلم کا بھی نام لیا انہوں نے. تو یہ کریڈٹ دینا, پھر مجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں. مجھے تو اجر اللہ سے ملنا ہے, لیکن جو آپ خود کلیم کرتے ہیں نا کہ جو حق بات ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں, تو بتاؤ نا, جہاں تم میرے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہو وہاں جو سچ بات ہے اسے ایکسپٹ کرو نا. یہ ایمی صرف نا ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کرنے کے لیے نا اس قسم کا بھی جو حق بات ہے وہ قبول کر لینا. وہ جی قاری صاحب نے دیکھا نا, کہا حق بات قبول کیڑی قبول کیتی ہے تسی ایز اے فرقہ, آپ لوگوں نے کون سی بات قبول کی ہے. اور جب قبولیت کی باری آتی ہے, چاہے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ یزید کا مسئلہ ہو, چاہے چوتھے دن قربانی کا مسئلہ ہو, ان سارے مسئلوں کے اندر اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل ہیں, کوئی 10-12 کے قریب. یہ جسے شوق ہے نا, میں اپنی ایک ویڈیو آپ کو بتا دیتا ہوں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, ایک حق گو عالم دین, مسئلہ نمبر 80 نمبر مسئلہ. یہ میں نے ریکارڈ کروایا تھا 2013 میں, نومبر کے مہینے میں 10 نومبر کو ڈیتھ ہوئی تھی شیخ صاحب کی. تو ان کی وفات کے بعد میں نے یہ ریکارڈ کروایا تھا, 8 سے 11 سال پہلے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کو اہل حدیث کے کن مسائل سے اختلاف ہے, جی وہ ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی ہے. وہ جب ہم چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں نا تو یہ شیخ زبیر صاحب کو سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے جو شیخ صاحب ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں نا. جی شیخ صاحب جب تک زندہ تھے انہوں نے انہیں تکلیفیں دی کہ آپ نے ہمارے مسلک کو نقصان پہنچایا. آج جب ان پہ برا وقت آتا ہے نا اور میں انہیں پھنساتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھیں ہمارے شیخ صاحب تو پہلے ہی مانتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. وہ تو خیر میں نے ان سے ویڈیو میں بھی ریکارڈنگ کروا لی, وہ آپ 100 کوسچن آف انجینئر محمد علی مرزا ود شیخ زبیر علی زئی وہ دیکھیں. میں نے اس کے بعد تو شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے ہمارے فرقے کی منجی ٹھوک دی ہے. 17 جون 2009 کو, آج سے 15 سال پہلے میں نے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی. اتنا بڑا کام اہل حدیث فرقے کے ساتھ میں نے ڈال دیا. اس وقت چند لوگوں کو سمجھ آئی, آج سب کو سمجھ آ گئی ہے. وہ ساری باتیں جس میں اہل حدیث غلط تھے نا, میں نے شیخ صاحب سے 1 to 1 ڈسکشن کی. انہوں نے کہا یہ غلط کہتے ہیں. ایون 3 طلاق کا مسئلہ بھی وہ بھی طریقے سے انہوں نے جواب اس میں دے دیا. مجھے پتا جواب نہیں دیں گے, انہوں نے اینڈ پہ کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی جواب دیں یا نہ دیں, انہوں نے نہیں دیا. اسی لیے نہیں دیا کہ انہیں پتا تھا کہ میں اگر بولا تو پھر یہ کریں گے. باقی ساری چیزوں میں انہوں نے کھل کے, یزید کے اوپر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ اور باقی مسائل کھل کے وہ بولے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی یا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, ان کی اچھائیوں کا کریڈٹ کبھی بھی میں اہل حدیث فرقے کو نہیں دے سکتا جب تک کہ ایز اے فرقہ ان کی میجورٹی ان باتوں کو ایکسپٹ نہ کرے. یہ کیا ہوا, جب تم پھنسنے لگتے ہو تو کہتے ہو جی ہمارے شیخ صاحب بھی انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. جب وہ کرتے تھے تو تم نے اپنی امام کو وہ بات کیوں نہیں بتائی ہے؟ اور وہی بات جب میں کرتا ہوں مجھے گمراہ کہتے ہیں, میں لا کے شیخ صاحب سے دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارے علماء تو پہلے ہی کہتے تھے. یہ صرف بھاگنے کی ان کی ٹیکٹکس ہے. حقیقت بات ہے ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم حق بات کو قبول کریں. یہ اکثر گلا شکوہ کرتے تھے نا کہ جی ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ بزرگوں کے اقوال کیوں لے آتے ہیں, کیوں نہیں قبول کرتے. میرے خیال اہل حدیثوں کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. اور اللہ کے بندو, تم ایک ابن تیمیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو دیوبندی اور بریلوی اپنے سینکڑوں بزرگوں کو کیسے چھوڑ دے. تم ایک بزرگ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو. میرا کنفلکٹ سٹارٹ میں اسی وجہ سے شروع ہوا. یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ابھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہونی نہیں شروع ہوئی تھی. میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تو میں مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. ان دنوں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ایک بریلوی کچھ اہل حدیثوں کو تنگ کر رہا تھا, تو وہ میرے پاس آئے کہ جی ہمیں کوئی جواب بتائیں. تو وہ ابن تیمیہ کا ریفرنس لے کے آگے, اقتداء الصراط المستقیم. یہ میں نے نہیں چھاپی ہے, دارالاسلام پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہوئی ہے.
اس میں انہوں نے لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. اندازہ کریں. اب جو ترجمہ کر رہا ہے اسے پتا چل گیا کہ کام گڑبڑ ہو گیا, اس نے فٹ نوٹ لکھا, لیکن جب پتا چل جائے کہ یہ بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. یہ نہیں لکھا کہ میرے ابے نے بکواس کی ہے, اس نے بدعت کو حلال کر دیا. یا تو بدعت میں کو اگر بدعت کہہ رہے ہو تو بدعت کے اوپر تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ہے. ان دسو یہ ضلالۃ فی النار ہی چاہیے. ابن تیمیہ بھی کیا کہ نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. دوسرے دا شرک, دوسرے دی بدعت, اپنے بابے دی اجتہادی غلطی. اور یہ وہ بلنڈر تھا جو شیخ زبیر صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. میں نے انہیں پہلی دفعہ بتایا تو انہوں نے کہا علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو پورا مضمون ابن تیمیہ کے حق میں لکھا ہے. اور کہتے ہیں وہ تو میں نے دیوبندیوں کو جواب دینے کے لیے لکھا ہے. میں نے کہا یہ چیزیں آپ ڈسکس کریں اور بتائیں کہ ابن تیمیہ بھی ہے. ان کا نہیں, میں تو ابن تیمیہ کو ایک عالم دین ہی بس مانتا ہوں, میں نہیں اسے بزرگ کے طور پر ایکسپٹ کرتا. پھر ایک فون کال بھی میری ریکارڈ ہے 40 منٹ کی, وہ ابن تیمیہ کے ٹاپک پہ ہے. وہاں سے اہل حدیث کا اور میرا اختلاف شروع ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ انجینئر وہ فطرہ ہے جس نے ہمارے شیخ زبیر علی زئی کو بھی گمراہ کر دیا. ہاں کسی حد تک درست ہے. انہوں نے مجھے تھوڑا گمراہ کیا, میں نے انہیں زیادہ گمراہ کر دیا, کیونکہ مجھ سے ملنے کے بعد پھر وہ اپنے رسالوں میں اہل سنت لکھنا شروع ہو گئے تھے. پہلے وہ اہل حدیث لکھتے تھے, پھر وہ اہل سنت کا لفظ اور بریکٹ میں اہل حدیث لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور بھی کافی ساری چیزوں کی اصلاح ہوئی. بنو امیہ کے حوالے سے جو میری ان سے نجی گفتگو ہے وہ تو میں کیمرے میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ میں وہ ثابت نہیں کر سکوں گا, یہ لوگ مانیں گے نہیں. انہیں سب کچھ کلیئر تھا. مولانا اسحاق صاحب کے خلاف مضمون لکھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا اسحاق اوے بابا بڑی چیز ہے علی بھائی, بڑی چیز ہے وہ بابا. میں نے کہا آپ نے تو مضمون لکھا. کہ یار اہل حدیثوں نے لکھوایا تھا, اور مضمون بھی کیا ہے, وہ چاندے کو واقعات وہ بیان کر دیتے تھے کوئی کسی بزرگ کی طرف منسوب, تو وہ اس کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے. عقیدوں میں کوئی گرفت نہیں ہے جسے کہتے ہیں علمی گرفت. انہیں پتا تھا کہ وہ مولانا اسحاق صاحب ماشاءاللہ پوری ورکنگ کرتے تھے, اور مولانا اسحاق صاحب تو شیخ زبیر صاحب کا بہت احترام کرتے تھے. وہ اس دور کا سب سے بڑا محدث انہیں مانتے تھے, باوجود اس کے کہ پورا مضمون ان کے خلاف لکھا ہوا تھا. بڑا جگرا تھا مولانا اسحاق صاحب کا. ہمارے تو دونوں ہی استاد ہیں, ایک ہی سال میں فوت ہوئے. 28 اگست 2013 کو مولانا اسحاق صاحب فوت ہوئے. اس کے چند مہینے کے بعد 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب فوت ہو گئے. میرے لیے تو یہ عام الحزن ہے. میرے دونوں بڑے بزرگ ایک ہی سال میں فوت ہوئے. جس طرح رسول اللہ کے لیے سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب ایک سال میں فوت ہوئے, عام الحزن ہے. میرے دو استاد ایک ہی سال میں فوت ہوئے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے دونوں سے اتنا علم ضرور حاصل کر لیا ایک ایک نشست میں, جو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ بیٹھے علم حاصل کر لیا. اوے مامو پارٹی ذرا ویکھو تو صحیح, میں نے کوسچن آنسر سیشن کیتا ہے. تم لوگ 40 سال ان کے پاس بیٹھ کے وہ باتیں نہیں گلوا سکتے تھے جو میں نے مولانا اسحاق صاحب کے پاس بیٹھ کے 1.25 گھنٹے میں ان سے ڈسکشن میں ریکارڈنگ کروا لی ہے. وہ تم 10 دفعہ بھی دیکھو نا پھر بھی کئی چیزیں اسکپ ہو جائیں گی. کتنا علم ہے صرف اس 1.25 گھنٹے کے اندر. اور شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جو 100 کوسچنز ہیں وہ تم 100 سال بیٹھو نا ان کے پاس, شاید تم وہ علم نہ حاصل کر سکو. میں نے ظاہر خود ورکنگ کی تھی, پھر ان سے ڈسکشن کے بعد وہ ساری چیزیں ریکارڈ کروائی. اس کے لیے آپ میری لائف سٹوری دیکھ لیں, لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا, تو آپ کو چیزیں انشاءاللہ کھل کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ان لوگوں نے ان فرقوں اور ان کے علماء کو سینے سے لگایا جو انہیں کافر, انگریزوں کی پیداوار, نجدی کہتے تھے, اور میرے ساتھ انہوں نے یہ دشمنی کی اور اس قسم کی باتیں کی کہ جی وہ آپ کلپ میں اس لیے سنتا ہوں تاکہ اس کا جواب دوں, اور اللہ کے وجہ سے جواب کوئی نہیں. اور جیسا مفتی منیر کہتا ہے نا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقع بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. تے کرنا کھول بورے, کسی کو بورا نہیں کھولے آج تک. دفاع کرتے بھی نہیں اور کہتے کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا تھوڑے کو اللہ کے فضل سے. ٹاپک نمبر 3 ڈاکٹر ذاکر نائک کا انہوں نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کرسچنز, جوز, ہندوؤں کی کتابوں کو رٹے مارے ہوئے, اور جب ان کے گمراہ کن عقائد کے اوپر ان سے مجادلہ یا مناظرہ کرتے ہیں یا ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چیز کوٹ کرتے ہیں. اسی لیے کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس نیت سے اگر کوئی پڑھے, اور پھر اینڈ پہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہو نا پھر آپ اپنے مخالفین کے کلپ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ تیاری کر سکیں, جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے پوری تیاری کرتے ہیں اور ریفرنسز بیان کرتے ہیں. میرا پہلے تو معصومانہ سوال ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو عربی قرآن بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. صحیح طریقے سے وہ والا نہیں جو میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بیچارے نہیں پڑھ سکے, اور امام کعبہ نے بھی غلط پڑھا, اور ان کے مفتیوں نے بھی کئی جگہ قرآن غلط پڑھ دیا. وہ والی نہیں, 100% غلط. صرف زبر زیر کا مسئلہ نہیں,
पूरा कुरान मजहूल, जैसे पंजाबी में हे बेते पढ़ते हैं ना, जिसमें वो मौलवी पढ़ता है फी के, फी की को फी के, वो उस तरह बाजर बे ताजर ते, बाजर बी ताजर ती, इस स्टाइल में नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक पढ़ सकते, क्योंकि उन्होंने मजहूल कुरान पढ़ा है। उनका बेटा बहुत अच्छी अरबी पढ़ता है, फारिक, वो वहीं से पढ़ा हुआ है, फारिक नाइक। ये मैं कोई उनकी तजलील नहीं कर रहा, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि तुम उन लोगों को प्रोमोट करो जो कुरान की अरबी 100% मजहूल पढ़ते हो, आयात की जबर जेर भी अक्सर औकात गलत पढ़ देते हो, जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं है किसी मदरसे की। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास वो डिग्री है। आज तक किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आलिम से आपने सुना? शायद देवबंद और बरेलवी बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन डरते डरते, क्योंकि उनके अपने भी फारिग हो जाएंगे उसमें। अहले हदीस ने कभी ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की आपने बात नहीं सुननी है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो तो अरबी भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो उनके फिरके का फ्रंटमैन था। अगरचे वो नहीं कहता, लेकिन फायदा अहले हदीस को ही हुआ है। अहले हदीस की मसाजिद में उसने दर्स दिया, देवबंदी बरेलवी तो गुजरने नहीं देते। इसका मतलब है डिग्री मसला नहीं होता। ये कहते हैं हमारे फिरके की बात करो चाहे तुम्हारे पास डिग्री ना हो। जुनैद जमशेद के पास कौन सी डिग्री थी? देवबंदियों के मेंबरों पे वो पूरी जिंदगी तकरीर करते रहे रहिमहुल्लाह ताला। मेरी वीडियोस भी देखते थे, आखिरी वक्त में वो मिलने की ख्वाहिश भी रखते थे, नहीं हो सकी। मेरे करीबी दोस्त को उन्होंने बताया भी, जब उनके ऊपर वो तौहीन का इल्जाम लगा तो मैंने जवाब दिया, वो उन्होंने पूरा जवाब देखा था, जिसमें उनके बुजुर्गों की भी मैंने गुस्ताखियां हाईलाइट कर दी थी। मुफ्ती जमीन पे बैठ के उनकी तकरीर सुनते थे, उन्हें मेंबर पे बिठाते थे। और तो और शुएब अख्तर को मैंने देखा है अगले दिन देवबंदियों के मेंबर पे तकरीर कर रहा है और मौलवी नीचे बैठे हुए हैं। शुएब अख्तर के पास कौन सी डिग्री है? उधर मेरी वाली डॉक्टर पेश करेंगे कि नहीं जी ये तो पूरी उम्मत का काम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सरकार ये आयत सिर्फ पूरी उम्मत मेरे होते ही नहीं लगती। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो, सवाए इंजीनियर साहब के नहीं। वो देखे बुखारी में लिखा है बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही आती हो, सवाए इंजीनियर साहब के, वो नहीं पहुंचा सकते। मैंने क्या किया है? यह किया है कि मैं इनकी गलतियां भी साथ हाईलाइट करता हूं। तो अब ये बिल्ली को गायब तो नहीं कर सकते, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये वो बिल्ली है जो कोई बुजुर्ग नहीं थोड़ा छोड़ेगी। मैं नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, मैं ढकार भी नहीं लेना। और पै गए थोड़े बाबे और खा गया थोड़े बाबे पै नहीं गया है, खा गया थोड़े बाबे। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, भूल गया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत भी आती हो। हालांकि इनकी सारी जमातें इसी पे चल रही हैं। तबलीगी जमात बहुत अच्छा काम कर रही है, मनहज से इख्तिलाफ अपनी जगह, उनमें उलमा तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं, सारी अवाम उन्नास है, अपनी जेब से पैसे लगा के जाती है, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, 6 नंबर रटे में, अपने सारे जो है वो एक्सेप्टेबल है। और सबसे बड़ी बात, बरेलवियों के जो अमीर अहले सुन्नत है बापा जानी, उसके बाद तो स्कूल की डिग्री भी नहीं, और वो खुद वीडियो में बता रहे हैं कि मैंने आज तक किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, बस बुजुर्गों की जूतियां सीधी की हैं, कोई इल्म नहीं उन्होंने हासिल किया, खुद किताबें पढ़ी हैं। और वो ना सिर्फ अमीर अहले सुन्नत है बल्कि पीर भी है इनका, करोड़ों लोगों का। हमारी बारी आती है तो डिग्री की बात करते हैं। तुम्हारी डिग्रियों की औकात यह है कि बरेलवियों का आलिम देवबंदियों की अवाम के नजदीक मुशरिक है, लोजामो। तुम्हारी डिग्री की औकात यह है कि देवबंदियों का आलिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है, आम आदमी के नजदीक। वो देखा नहीं, देवबंदियों का मुफ्ती कहता है कि आपने चाहे कोई बरेलवियों की डिग्री हो आपके पास, देवबंद की हो, अहले हदीस की हो, वाह वाह है, इनकी डिग्री अगर तुमने मानी होती तो डॉक्टर तारुल कादरी को तुम तारुल पादरी कह रहे होते, अपने फिरके वाले भी, जिसकी किताबें दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, उसको तो तुमने आलिम नहीं माना। ये सारे इनके बहाने थे सिर्फ भागने के, मुख्तलिफ गालियां रखी हैं, जो फिट आ जाए उस वक्त दे देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये रिबाउंड होके हमारे ऊपर ही आ जाएगी। इन्होंने ये जितने ग्रेनेड मेरी तरफ फेंके थे ना, तो मैंने तो बताया आपको कि हमारी शराफत जो है वो मौला अली वाली है, लेकिन चलाकी और होशियारी बनु उमैया से भी ज्यादा है। ये ग्रेनेड मैंने जमीन पे गिरने भी नहीं दिए, कैच करके फौरन इन्होंने सुट देते हैं। देखो ना कैसा सुटे है। एक इंसान के लिए डिग्री चाहिए थी, मैं दसो डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन सी डिग्री है, उसको तो शाह फैसल अवार्ड मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड इस्लाम की खिदमत का, एक ऐसे बंदे को जो इनकी डॉक्ट्रिन में जाहिल है। नहीं, वो रेफरेंस तो ठीक देता है, सरकार होने के रेफरेंस देने ने, उन्हें तो अहमद दीदाद की चीजें रटी हुई हैं, रेफरेंस देखने तो इधर आओ। ये सबसे मुश्किल काम है। काफिरों को दावत देना आसान है, वो 8-10 बातें जो आपने हिंदुओं की याद करनी है, मैंने तो उसकी सारी वीडियोस देखी है, उसके गिर्दी घूमती है, 7100 मसले, 7100 बाबे। इसलिए मैंने इन सब को कहा कि तुम लोगों ने ये काम नहीं करना ना, तुम कर सकते हो। उसके लिए पूरी गलाजत में आपको पहले 25-30 साल गुजारने पड़ेंगे, सबको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोबारा से अब नई जिंदगी मिले तो फिर आप ये तैयारी करके आ सकते हो, वो भी अगर आपका मिजाज हुआ।
یہ اختلافی موضوعات کے لیے مزاج بھی چاہیے. اگر آپ طارق جمیل صاحب کو توڑ کے بھی بنائے نا دوبارہ, ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں اس طریقے سے کر سکے. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ حضرت ابوبکر کو عمر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے, حضرت عمر کو ابوبکر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. دونوں کے مزاج الگ ہے, اللہ نے بنایا. تو صرف یہ نہیں ہوتا, مزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور یہ مشکل ترین کام ہے کیونکہ اس میں آپ ڈی فیم ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے طارق جمیل صاحب 70+ ہو گئے, پوری زندگی کہتے رہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لیکن زندگی میں اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں اللہ کے غضب سے ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کہہ دیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہنا شرک ہے. کبھی نہیں کہیں گے. چلیں اس ویڈیو کے بعد کہتے ہیں. ناقص توحید بیان کی انہوں نے, ہم نے ننگی توحید بیان کی ہے. بالکل جس طرح تلوار ہوتی ہے نا ننگی, کوئی لحاظ نہیں کرنا. اس لیے کہتے ہیں نور اسلام کے ساتھ 80 بندے تھے, رائے وڈ میں 16 لاکھ بندے کیسے آ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نور اسلام والی توحید نہیں نہ بیان ہو رہی. اور کرو نا بیان تو مجمع چھٹ جائیں گے. یا مجمع سنبھال لیں یا آپ توحید وہ بیان کر لیں جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ سارے قانون آ کے میرے اوپر فیل ہوئے ہیں. ادروائز یہ ساری باتوں کو مانتے تھے کہ جی پوری امت کا کام ہے نیکی کا کام کرے. جو آپ کو پتا ہے آپ تو دیکھ لیں. مجھے تو اتنا کچھ پتا ہے کہ میں تو تمہارے بڑوں کو بھی بتاتا ہوں, تمہارے بڑوں کو بتاتا ہوں کہ ان کے بڑوں نے جو کام ڈالا ہے وہ مجھے پتا چل گیا. کہتے ہیں انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں جو گند پہ بیٹھتے ہیں. بالکل میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. جتنے مفتی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا انجینئر گندی مکھی ہے, صرف اس جملے کو مکمل کریں. انجینئر صاحب اس گند پہ بیٹھتے ہیں اور اسے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا. یہ گند میرا تو نہیں ہے نا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, گستاخانہ عبارتیں, بنو امیہ کا جھوٹا دفاع, اہل بیت کا بغض, یہ سارا گند تمہارے بزرگوں کا ہے نا. میں گندی مکھی ہوں تو یہ گند تو تمہارا ہے. بجائے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ تم نے ہمارے بابوں کا بھی گند صاف کیا, الٹا میرے خلاف کھڑے ہو گئے. تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, نقصان تو تمہیں ہو گیا. ایک ایک کر کے کس طریقے سے بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھیں مفتی منیف صاحب نے کہا ہم اسے منہ ہی نہیں لگاتے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ کوئی فطرہ تو ہے نہیں ہے. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس وقت بہت سینسٹیو بات ہے, ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ بٹھائے. یہ نہیں کرنا تھا نا جیسے باقی معاملات میں کرتے ہیں, منہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے وہ بھی کام کریں ہم بھی کریں. یعنی مفتی منیف صاحب نے مجھے ڈگری دے دی ہے. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی زبان بندی کی جائے, کہیں انہوں نے کہا اس میں. ان کا ٹھیک ہے وہ بولتا رہے, ہم اسے منہ نہیں لگائیں گے. تو چھوٹے سارے فارغ ہو گئے جو کہتے تھے مناظرہ کریں گے, یہ کریں گے, سب فارغ. تھوڑا بڑا نس گئے تھے. اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی برکت سے ہدایت دے دے. ہم تو یہ دعا گو ہیں ان کے لیے, یہ بڑا نیکی کا کام انہوں نے کیا ہے کہ ویڈیو میں چاہے حادثاتی طور پہ ہوا ہے لیکن ہو گیا, کتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ جو چلاکیاں ہوشیاریاں ساری ایک کرتے تھے وہ ان کے اپنے گلے کی ہڈی اب بن گئی ہوئی ہیں. وہ ساری باتیں جو ان کے پاس دلیل ہوتی تھی آج وہی دلائل میں ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. چاہے وہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہو, چاہے وہ دلیل ہو بلغوا عنی ولو آیا, چاہے وہ دلیل ہو کہ شیطان بھی اگر آیت الکرسی کا وظیفہ دے گا تو ہم لے لیں گے, چاہے وہ دلیل ہو کہ حکمت مسلمان کی مؤمن کی گمشدہ میراث ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ خود ان کے کانٹے فٹ ہو گئی ہیں. پھر آخری بات ان کے پاس یہ تھی کہ جی وہ ڈاکٹری کا علم جس کے پاس ہوگا, ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی, اس سے جا کے ہم علاج کروائیں گے, کسی دوسرے سے تو نہیں کروائیں گے. کتنی غلط مثال دے رہے ہیں. تو یہ تبلیغی جماعت کا جو 1.5 لاکھ بندہ ہر وقت تبلیغ میں پھر رہا ہوتا ہے, یہ تو سارا عطائی ڈاکٹر ہے. جو تمہاری ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, سارے عطائی ڈاکٹر. لوگوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے تم نے نکالے ہوئے بستروں میں بسترے اٹھا کے پھر رہے ہیں, عطائی ڈاکٹر ہیں نا سارے. اور جو دعوت اسلامی کے ہزاروں لوگ مدنی قافلوں میں نکل رہے ہیں اور ان کا امیر اہل سنت بھی عطائی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی عطائی ڈاکٹر ہے دین کی فیلڈ میں, وہ ڈگری لادا. وہ تو میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے اللہ کے فضل سے, میکینیکل انجینئرنگ کی. دین کی فیلڈ میں عطائی ڈاکٹر. جنید جمشید عطائی ڈاکٹر. پھر آپ کو پتہ کیا بتائیں گے, نہیں دین کا معاملہ الگ ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے. ڈگری کسی عالم نے حاصل کرنی ہے. جتنا آپ کو علم ہے, آپ کو وضو کا طریقہ پتا ہے تو آپ آگے بتا دیں. بالکل انہیں کیا پتا تھا کہ صرف وضو کا طریقہ نہیں کوئی سیکھ لے گا, چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی سیکھ لے گا کوئی, وہ بھی آگے دسے گا. 2812 بھی بتائے گا. عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بخاری کی حدیث بھی یہ کوئی سیکھ لے گا اور آگے بیان کر دے گا. انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اب یہ ایک ایسی بند گلی میں ہے کہ جس کا کوئی
रास्ता नहीं खुलता सिवाय इसके कि ये तौबा करें अपने ब्लंडर्स के ऊपर, अपने बुजुर्गों के ब्लंडर्स के ऊपर, और अपनी निस्बत को उस शख्स के साथ मजबूत करें जिसकी कब्र मदीने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन।